أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ آج ہم اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ سنیں گے۔ جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، اور اس میں حضرت نبی علیہ السلام کی صفات کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کی رقت قلبی، رحم دلی اور نرمی کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی ان آیات کے اندر حضرت نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کن عظیم مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ 3 عظیم مقاصد کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ حضرت نبی علیہ السلام کا وجود اور آپ کا موجود ہونا اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کا نبی بنائے جانا، یہ سب انسانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور اللہ کی طرف سے عظیم انعام اور احسان ہے۔ اللہ نے انسانوں پر لاکھوں کروڑوں قسم کے احسانات کیے، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں۔ یہ جو عظیم احسان تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجنا، اس احسان کو اللہ پاک نے جتلایا ہے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ آپ کی ذات تو پورے عالم کے لیے اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام ہے، خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کا خاص فضل، اللہ کا خاص انعام اور اللہ کا خاص احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ پاک نے انہی کے اندر، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جب انسانوں کے اندر، انسانوں کی طرف انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب بھی اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو لوگوں کے پاس بھیجا تو لوگوں نے اعتراض کیا، آپ تو ہمارے جیسے ہی ہو، ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، ہماری طرح پانی پیتے ہو، ہماری طرح شادیاں کرتے ہو، ہماری طرح آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ تجارت کرتے ہو، آپ سب کچھ وہی کام کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی منتخب کیے، انبیاء منتخب کیے، تاکہ یہ انبیاء کرام انسانوں کے لیے عملی طور پر نمونہ بنے،
ہر کام کو، ہر عمل کو کر کے بتلائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجنے میں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو انسان کو نبی بنا کر بھیجنے میں فائدہ ہے۔ ایک انسان جب نبی بن کر آئے گا وہ آپ کو کھانے کا طریقہ بتلائے گا کہ کھانا کھانے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، پانی پینے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، شادی کرنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، چلنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، تجارت کرنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے۔ نبی جو انسان ہوگا وہ ہر چیز کو عملی طور پر امت کے سامنے کر کے بتلا پائے گا۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے نبیوں کو منتخب کیا، انسانوں ہی کو نبی بنایا تاکہ وہ ان کو ہر کام عملی طور پر کر کے بتلا سکیں۔ لقد من اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیت کے اس حصے کے اندر نبی علیہ السلام کی بعثت کے 3 عظیم مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کی ذمہ داری ہے، اس نبی کے کاندھوں پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ تمہیں اللہ پاک کی کتاب کی آیات کو پڑھ کر کے سنائے، یعنی قرآن پاک کی آیات کو صحیح پڑھنا اور ان کی تلاوت کرنا، یہ نبی کے بھیجنے کا ایک مقصد ہے، یہ عظیم مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ خود ایک عظیم عبادت ہے۔ صحابہ کرام کی ہم سیرت اٹھا کر دیکھیں، کوئی صحابی ایک رات کے اندر ایک قرآن ختم کرتا تھا، کوئی صحابی 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی صحابی 7 دن کے اندر قرآن ختم کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے حفاظ موجود ہیں جو قرآن پاک کو 7 دن میں ختم کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ وہ ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں اور 7 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ان کا معمول ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، صحیح مخارج، صحیح صفات اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا، یہ نبی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اور صحابہ کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور قرآن پڑھ کر کے سکھایا کہ جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سن کر کے ویسا کا ویسا قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، جیسے میں صاد کو، سین کو، ہا کو، ہا کو، سا کو، سین کو، صاد کو اور شین کو کیسے ایک دوسرے سے فرق کر کے ادا کر رہا ہوں، ویسے کہ ویسے تم بھی ادا کرو۔ تو قرآن پاک کو صحیح تلاوت کرنا اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کے بعثت کے، بھیجنے کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور صحیح قرآن پاک پڑھنے پر اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم
اتنا پڑھنے پر الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ صرف الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں ملے گی۔ پھر آپ جتنی زیادہ آگے تلاوت کرتے جائیں گے اسی طریقے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی جائے گی۔ ذالک الکتاب، ذال پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، پھر کاف پر 10 نیکیاں، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، کاف پر 10 نیکیاں، تا پر 10 نیکیاں، پھر الف پر 10 نیکیاں، پھر با پر 10 نیکیاں۔ اس طریقے سے یہ نیکیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ جتنی آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے تقرب باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے نزدیکی بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ اس چیز کے ذریعے سے جو خود اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا کتاب قرآن پاک۔ قرآن پاک کو آدمی جیسے جیسے تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا جاتا ہے اور یہ اللہ کے قریبی اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے اتنے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے بندے بنیں گے۔ نبی کے بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد تلاوت کلام اللہ، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ خود نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے، مخارج اور صفات کے یاد کرتے ہوئے صحیح تلاوت کی جائے۔ اگر قرآن پاک کو ہم غلط پڑھیں گے، مخارج اور صفات کی رعایت نہیں کریں گے تو حدیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے۔ آپ نے فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں خود قرآن ان کے اوپر بد دعا کرتا ہے اور خود قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور خود قرآن ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار کی بد دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھیں اور قرآن پاک کی ہم دعائیں لیں، قرآن کی بد دعا نہ لیں، قرآن کو غلط نہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے بھیجنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے سب سے پہلا عظیم مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی ہم کثرت سے تلاوت کریں اور صحیح تلاوت کریں۔ دوسرا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا مقصد تزکیہ کرنا، دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، کپٹ، نفاق، شرک، کفر، یہ سب گندگیاں ہیں۔ ان گندگیوں سے دلوں کو پاک کرنا اور پاکیزہ اخلاق کا پیدا کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور آپ نے اس مقصد کو بڑے اچھے اور پیارے انداز میں مکمل کیا۔ اور نبی علیہ السلام کو بھیجنے کا تیسرا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، کتاب کو اور حکمت کی طے کی باتوں کو سمجھانا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں سنت رسول ہے، یا حکمت سے مراد کتاب اللہ کی تعلیم کو اچھی طریقے سے سمجھانا ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا، زمانے کی ترقی کے ساتھ میں نئی نئی ایجادات کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال کرنا اور ان کے ذریعے سے ترقی کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بھیجنے کا تیسرا مقصد ہے کتاب کی تعلیم دینا اور طے کی باتوں کو، حکمت کو اور سنت رسول کو سمجھانا۔ اور آپ نے ان تینوں مقاصد کے اوپر پوری توجہ دی اور ایسی ایک ٹیم کھڑی کی، افراد سازی کی، افراد کو تیار کیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہی کے اندر صحابہ کرام نے ان تینوں مقاصد کو دنیا کے سامنے عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ صحابہ کی ایک جماعت بہترین قرآن پڑھنے والی تھی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے نبی کو حکم دیا کہ صحابہ سے قرآن سنو۔ ایک صحابی
بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، بہترین شاندار قاری تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے ابی بن کعب، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر اترا ہے، پھر آپ مجھ سے قرآن سنیں گے؟ فرمایا، ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری زبان سے قرآن کو سنوں۔ صحابی کہنے لگے، اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں صحابی سے قرآن کو سنوں۔ اب یہ صحابی نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سننے والے۔ کیا خوش نصیب ہوں گے صحابہ کی جماعت، کتنی پیاری ہوگی صحابہ کی جماعت جو قرآن پڑھتے تھے اور ان کے سامنے نبی ہوتے تھے، نبی ان کا قرآن سنتے تھے، جو پڑھتے تھے اور ان کے استاد نبی ہوتے تھے، یہ نبی سے قرآن پڑھتے تھے اور پھر نبی کو قرآن سناتے تھے۔ بہت مبارک اور پیارے لوگ تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں، جب میں نے تھوڑی دیر قرآن پڑھا اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، یعنی قرآن کو سن کر کے نبی پر اس کا اثر ہوا اور آپ کی آنکھیں بہنے لگی۔ ایسا پیارا قرآن پڑھتے تھے صحابہ۔ تو قرآن کو بہت پیارا پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کے جو 3 مقاصد سے صحابہ نے ان تینوں مقاصد پر عمل کر کے دکھلایا۔ کچھ صحابی شاندار قاری بنے اور کچھ صحابہ مفسر بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہترین اور پیاری تفسیر کیا کرتے تھے قرآن پاک کی، اور صحابہ کے اندر وہ مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوا۔ اور صحابہ ہر میدان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت لے لو یا قرآن پاک پر عمل کا جذبہ لے لو یا قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر اپنا وقت کا لگانا لے لو، ہر معاملے کے اندر وہ نبی علیہ السلام کے جو بھیجنے کے مقاصد سے ان مقاصد پر کھرے اترے اور انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کر کے بتلا دیا کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو دل سے لگایا ہے۔ جب مسلمانوں نے نبوی تعلیم کو اور نبوی مقاصد کو چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عظیم مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا، مسلمان جب تک ان مقاصد پر جمے رہے، حکمراں بن کے رہے، باعزت بن کے رہے، دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ جب مسلمانوں نے مقاصد نبوت کو چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عظیم مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا، مسلمانوں نے جب ان مزید عظیم مقاصد سے اپنا منہ موڑ لیا، اپنا رخ موڑ لیا اور ان عظیم مقاصد کو چھوڑ دیا، ان کی ہوا نکل گئی، وہ ذلیل ہو گئے، کمزور پڑ گئے اور رسوا ہو گئے۔ آج دیکھ لو، رشوت خوری میں مسلمان شریک، کہیں پر دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہو مسلمان شریک، چوری کا معاملہ ہو مسلمان شریک، کسی بھی برائی کو آپ دیکھ لو، ہر برائی کے اندر مسلمان شریک ہے۔ جب انہوں نے مقاصد نبوت کو چھوڑ کر کے گناہوں کے اندر پڑے تو وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عظیم مقاصد دے کر بھیجا تھا۔ ان میں سب سے پہلا عظیم مقصد تلاوت کلام پاک، یتلو علیہم آیاتہ، صحیح قرآن پاک کو پڑھنا، اور دوسرا مقصد یزکیہم، دلوں کو پاک کرنا، دلوں کا تزکیہ کرنا، اور تیسرا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور سنت کی تہ کی باتوں کو سکھانا اور ان پر عمل کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ان مقاصد کو اپنے صحابہ کے اندر پیدا کیا، صحابہ نے ان تینوں مقاصد کو گلے سے لگایا، دل سے لگایا، اپنی ان پر جانیں دی، تو اللہ نے ان کو فتوحات دی، ان کو عزتیں دی،
ان کو رفعتیں دی، ان کو بلندیاں دی، اور ان کا نام رہتی دنیا تک اور قیامت تک تاریخ صفحات میں رقم کیا جائے گا۔ بعد کے مسلمانوں نے جب ان 3 مقاصد کو چھوڑ دیا، تلاوت کلام پاک میں سستی کی، تلاوت کلام پاک کو چھوڑ دیا، کلام پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ سے منہ موڑ دیا، اور تزکیے کو چھوڑ دیا، اپنے دلوں میں حسد کو، بغض کو، کینے کو، کپٹ کو پالا، تو وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً تحقیق بلا شبہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان کے درمیان ایک رسول کو، من انفسہم، انہی میں سے، وہ رسول کوئی فرشتہ نہیں بلکہ انہی کے انسانوں ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان کو اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، ان کے دلوں کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ، کفر، شرک، نفاق سے پاک کرے، اور ان کو کتاب کی اور سنت کی، حکمت کی اور طے کی باتیں سکھلائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، بعثت نبوی سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اگرچہ یہ گمراہی میں تھے، لیکن نبی کے آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 مقاصد پر توجہ دے کر کے لوگوں کی ایسی تربیت کی، ایسی افراد سازی کی کہ لوگ ان 3 مقاصد کو لے کر کے پوری دنیا پر چھا گئے اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن گئے، اور دنیا صحابہ کی مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ تھے ہمارے باپ دادا، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے، اے جمع کرنے والے، اگر تم ان کی مثال لا سکتے ہو تو لا کر دکھلا دو۔ صحابہ کی مثال اور صحابہ کا نمونہ کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی ٹیم، ایسے افراد ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم مقاصد کو دل سے لگانے، سینے سے لگانے اور ان پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نبی کی سیرت اور کتاب اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واہدنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر بلا، مصیبت، تکلیف، پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک دیندار بنا، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے سچا عشق نصیب فرما، قرآن سے لگاؤ نصیب فرما، قرآن کو ہمارا رہبر بنا، قرآن کو بہترین ساتھی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔